ایک بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے، سنیں گے تو آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے صرف ایک بار حضور کی جھلک دیکھی تھی، صرف ایک بار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ بچپن ہی سے یتیم ہو چکے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے پرورش کی، ماں نے دوسری شادی نہیں کی تھی حضرت عبداللہ کے خاطر۔ حضرت عبداللہ ماں کے پاس رہتے، چچا ان کی پرورش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں جب ان کے چچا کو پتہ چلا تو چچا نے بہت مارنا شروع کر دیا۔ چچا کہتے تھے ان کا کلمہ چھوڑ دے، ان کا دین چھوڑ دے، لیکن حضرت عبداللہ کہتے تھے میں دین تو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے دین الہی قبول کر لیا ہے، میں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جان چلی جائے، مار کھاتے کھاتے روح نکل جائے، لیکن میں میرے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑنے والا۔ ان کے چچا ان کو بہت مارتے تھے، بہت مارتے تھے۔ جب مار کر تھک جاتا تو کہتا ابھی آرام کرنے دو، ابھی تھک گیا ہوں، آرام کرنے کے بعد پھر ماروں گا۔ حضرت عبداللہ کو اس طرح سے مارا کرتا تھا وہ۔ ان کے چچا بہت دن تک ان کو پریشان کرتے رہے، بہت دن تک ان سے مار پیٹ ہوئی۔ حضرت عبداللہ پھر بھی برداشت کرتے رہے، صبر کے راہوں سے چلتے رہے، صبر کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ پر اتنی مار پڑتی تھی، اتنی مار پڑتی تھی کہ آپ کے جسم سے کبھی کبھی خون نکل آتا۔ ماں دیکھتی تو ماں کی آنکھیں بھر آتی، ماں روتی، ماں بھی کر کے آ سکتی تھی کیونکہ وہ بھی بے سہارا تھی، کوئی سہارا نہیں تھا چچا کے علاوہ، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ دونوں چچا کے پاس رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ کو اتنی مار پڑتی نا، پھر بھی میرے محبوب کو دیکھنے کے خاطر تڑپتے تھے کہ ایک بار مجھے میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لینے دو۔ ایک دن حضرت عبداللہ آئے اپنی امی کے پاس اور آ کر کہتے ہیں امی جان مجھے اجازت دے دو کہ میں میرے محبوب کی ایک جھلک دیکھ کر واپس آ جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے اجازت تو دے دوں گی، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تیرے چچا کو پتہ چلے گا نا وہ پھر سے تیرے کو مارے گا، ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں مارے ہوئے، اگر ان کو پتہ چل گیا پھر سے تجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ میں تو اجازت دے سکتی ہوں، تیرے چچا سے اجازت لے لے۔ حضرت عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہتے ہیں چچا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے جانے سے روکو گے، ٹوکو گے، آپ کو نفرت ہے، لیکن میں صرف ایک جھلک دیکھ کر واپس آ جاؤں گا، مجھے بس ایک بار جانے کی اجازت دے دو، مجھے بس ایک بار اجازت دے دو۔ چچا کو تو جلن تھی، حسد تھا، کیسے اجازت دیتا وہ؟ حضور سے ان کو بہت نفرت تھی۔ اس نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا، اگر تو گیا تو جا، لیکن یہ مکان کچھ نہ دیا جائے گا اور واپس پلٹ کر بھی مت آنا۔ حضرت عبداللہ منظور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے منظور ہے، مکان نہ ملے تو نہ ملے، واپس نہیں لوٹ آؤں گا، لیکن مجھے جانے دو، مجھے ایک بار اجازت دے کر مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو۔ اس کے چاچا نے سوچا کہ میں یہ بات بولوں گا تو شاید یہ رک جائے گا، ان کے قدم رک جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، لیکن ان کو کیا پتا کہ عاشقوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ عاشقی کیا ہوتی ہے، عاشق کسے کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عبداللہ منظور ہو گئے، اور یہ بڑی دھمکی ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مستقبل کی بات ہوتی ہے، گھر سے نکال دیے جاؤ گے۔ باپ کبھی بھی دھمکی دیتا ہے نا اپنے نوجوان بیٹوں کو، تو یہی دھمکی دیتا ہے گھر سے نکل جا،
کیونکہ ان کے مستقبل کی بات ہے، اگر گھر سے نکل جائے گا تو ان کا مستقبل بگڑ جائے گا، شادی نہیں ہوگی، کوئی ان کو لڑکی دینے کو تیار نہ ہوں گے، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے بڑی دھمکی ہوتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ پھر دوسری دھمکی دی گئی کہ جتنی دولت ہے نا، یہ جتنے سرمایہ ہے، جتنے مال و زر ہیں، کچھ بھی نہ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے منظور ہے، محبوب کی زیارت اگر دھن دولت مال قربان دینے کے بعد زیارت ہوتی ہے تو سب کچھ محبوب کے قدموں پر قربان ہے۔ مورا تن من دھن سب کچھ پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ میرے پیارے تیسری دھمکی دی کہ جا، تو جانا چاہتا ہے نا، جا، لیکن یہ تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں نا، یہ کپڑے بھی اتار دے۔ میرے پیارے دوستو، یہ حضرت عبداللہ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ تو سفر کرے گا، تو مدینہ جائے گا، یہ کپڑے بھی اتار دے، میرے پیسے سے لائے ہوئے کپڑے ہیں، اتار دے، جا، ایسے ہی جا۔ میرے پیارے حضرت عبداللہ کا عشق دیکھو، ہائے ہائے، حضرت عبداللہ کی محبت دیکھیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اتار دیتا ہوں، لے پکڑے یہ تیرے کپڑے اتار دیے۔ ماں کے پاس آیا، ماں مجھے کوئی کپڑا دلا دو۔ ماں مجبور تھی، پیسے کہاں تھے؟ بیٹا میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں، لو یہ میرے پاس دو پٹے ہیں، سوتی کے یہ 2 کپڑے ہیں، ان کو اپنے بدن میں لپیٹ لو۔ حضرت عبداللہ وہ دونوں کپڑے اپنے جسم پر لپیٹتے ہیں، ایک کمر کے نیچے لپیٹ لیے، دوسرا کپڑا اوڑھ لیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا جلدی چلے جاؤ، اگر اس کو پتہ چلے گا تو یہ بھی چھین لیں گے۔ حضرت عبداللہ اسی 2 کپڑے میں مدینے کا سفر کر رہے، ہائے ہائے، عاشق نبی ہیں اور بدن پر کوئی کپڑا نہیں، محبوب کی زیارت میں جا رہے، کوئی کپڑا نہیں، مال دولت گھر مکان کپڑے سب کچھ قربان کر دیا میرے نبی پر، سب کچھ قربان۔ اب یہ عاشق نبی عاشق رسول سفر کر رہے ہیں ایک سوتی کپڑے میں۔ اللہ اکبر، یہ عاشقوں کی آزمائش ہوتی ہے نا پیارے، عاشقوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور عاشق کبھی صلہ نہیں مانگا کرتا۔ حضرت عبداللہ اسی کپڑے میں سفر کر رہے ہیں، رات کی تنہائی، رات کا آدھا حصہ گزر چکا، مدینے میں پہنچے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ عبداللہ تو جا تو رہا ہے، مدینے میں کوئی جانتا نہیں تیرے کو، وہ محبوب جن کے لیے تو فدا ہے، وہ محبوب تو تجھے پہچانتا نہیں ہے، وہ محبوب تو تجھے جانتے بھی نہیں ہے، کیسے جاؤ گے، کہاں رکو گے؟ لیکن قدم نے کہیں بھی لغزش نہ کھائی، چلتے رہے۔ رات کی تنہائی میں پہنچتے ہیں، مدینے کے سارے دروازے بند ہیں، کہاں جائیں گے؟ خیال آیا ایک مسجد ہے مسلمانوں کی، مسجد نبوی، چلو اسی میں ٹھہرتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اسی مسجد میں گئے۔ مسجد نبوی میں جب پہنچتے ہیں نا تو دیکھا کوئی اندر ہے مسجد کے، مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حضرت بلال کہتے ہیں عبداللہ ہو، وہی عبداللہ ہو نا جنہوں نے مکان چھوڑ دیا، دولت مال و زر کپڑے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، وہی عبداللہ ہو نا، نبی کے دیوانے ہو نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب کی کیا بات ہے، ہائے ہائے، بندوں کے نبی کے دیوانے جو ہوتے ہیں میرے آقا ان کو ضرور دیکھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرم فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں عبداللہ لو، میرے نبی نے اپنا کمبل اوڑھنے کے لیے دے دیا ہے، بہت سردی تھی، مدینے کی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ لو، میرے آقا نے فرمایا تھا
کہ ان سے یہ سردی برداشت نہ ہو پائے گی، یہ کمبل ان کو دے دینا، میرا محبوب آ رہا ہے، میرا چاہنے والا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ عبداللہ تو سوچتا تھا کہ وہ پہچانیں گے نہیں، وہ تجھ کو جانیں گے نہیں، لیکن وہ تو تیرے گھر سے نکلنے کا سارا حال اور سارے راز سب کچھ جانتے ہیں۔ عبداللہ محبوب ہو تو ایسا۔ حضرت عبداللہ کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، نیند کہاں آتی، انتظار تھا محبوب کب آئیں گے، محبوب کب آئیں گے، انتظار کر رہے ہیں میرے محبوب کب آئیں گے، کب تشریف لائیں گے۔ حضرت بلال نے اذان دی، آہا ستارے آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت علی، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، گویا کہ حضرت عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا، حضرت عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا، مولا جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ نے میرے نبی کا چہرہ دیکھتے ہی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ نماز فجر ادا ہوئی، صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ تجھے کیسے پہچانیں گے عبداللہ؟ میرے آقا نے نماز فجر پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد اپنے صحابیوں کے طرف، مقتدیوں کی طرف منہ کر لیا کرتے تھے، رخ کر لیا کرتے تھے، اور بیٹھ کر آپ کچھ باتیں نصیحت کرتے تھے۔ تو آپ نماز فجر پڑھا کر جب اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عبداللہ کیسے ہو؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رو پڑے، یا رسول اللہ بہت اچھا ہوں یا رسول اللہ۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا نبی نہیں پہچانیں گے، دیکھ دیکھ میرے آقا حال پوچھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، نبی کے دیوانوں کا کیا حال ہوگا میرے پیارے محبوب اگر حال پوچھ لے۔ ہائے ہائے، وہ تو میرے آقا ہیں، ہائے ہائے میرے آقا نے حال پوچھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ ٹھیک ہو؟ یا رسول اللہ ٹھیک ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ان کا خیال کیا جائے، ان کو کپڑے وغیرہ دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے۔ پھر لاسٹ میں ان کا جب انتقال ہوا، میرے آقا خود ان کی قبر میں اترے، خود حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے کہا ان کو غسل دیا جائے۔ وہ غسل دے رہے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جو میرے آقا کے جنت میں دائیں اور بائیں ہوں گے، یہ دونوں غسل دے رہے ہیں۔ نماز جنازہ ہونے کے بعد میرے آقا قبر میں اترے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں اتر کر حضرت عبداللہ کو اتار رہے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ کے آنسو مبارک اس کفن میں ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا، دل میں خیال کرتے ہیں کاش اس عبداللہ کو موت نہ آتی، اس کے بجائے ابن مسعود کو موت آ جاتی، عبداللہ ابن مسعود کو موت آ جاتی۔ کوئی تو نیکی، نماز کی نیکی لے جائے گا، کوئی روزہ کی نیکی لے جائے گا، کوئی حج و زکوٰۃ کی نیکی لے کر جائے گا، کوئی اور اچھے اعمال لے کر جائیں گے، لیکن عبداللہ تیری قسمت تو نرالی ہے، تیری قسمت میں جتنا ہی ناز کریں کم ہے۔ ارے تو حضور کے آنسو مبارک لے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے دعا فرمائی، مولا یہ وہ میرے صحابی ہیں جنہوں نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا، کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا، ہمیشہ میں ان سے راضی رہا، اور یہ بھی مجھ سے راضی رہا، مولا تو اس سے راضی ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ محبوب دعا فرما رہے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ عاشقوں کو یہ صلہ دیا جاتا ہے پیارے، محبوب دعا فرما رہے ہیں، نبی کونین دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبت ہو تو ایسی، الفت ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا، عشق ہو تو ایسا۔ دعا کریں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، عشق بلال عطا فرمائے، عشق عبداللہ عطا فرمائے، عشق ابوبکر، عشق عمر، عشق صحابہ کرام ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔